السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ذی الحج کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ ذی الحج کے مہینے میں سب سے خوشی کی چیز عید ہوتی ہے، اور قربانی کے جانوروں کی قربانی اور پھر ان کا گوشت کھانا۔ لیکن بچوں، یہ جو دن ہیں ذی الحج کے، یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب دن ہیں، اور ان کی عبادات کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں جو شخص اپنے حج کے لیے جاتا ہے اور اپنا مال اور اپنی جان اس کے اوپر قربان کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے سب سے بڑھ کے عبادت کی۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس شخص سے بھی زیادہ جو کہ اب جہاد پہ گیا ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں، سوائے اس کے کہ جو گیا اور پھر اپنا جان مال سب کچھ اس نے قربان کر دیا، اپنے سب جان و مال کے ساتھ گیا اور اس نے سب کچھ قربان کر دیا، یعنی کہ اس کے علاوہ باقی ہر شخص اور ہر عبادات سے جو ہے افضل عبادت ان دنوں کی عبادت ہے۔ اور ان دنوں کے اندر حج بھی ہوتا ہے، لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور حج کا شوق رکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے بچوں کے اندر حج کا وہ شوق نہیں ہوتا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا کے بچے جو ہیں وہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ انڈونیشیا وغیرہ کے اندر بچوں کو باقاعدہ اس چیز کا سبق دیا جاتا ہے کہ وہ حج کا شوق رکھیں۔ بچوں، آج ہمارا 53واں سیشن ہے، جولائی کی 3 تاریخ ہے۔ پچھلے ہفتے سے بات ہو رہی ہے ہوس پرستی کے اوپر، قناعت اور شکر گزاری، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات جاری رہے گی۔ لیکن ہم زیادہ تر بات آج حج کے متعلق کریں گے، حج کے احکامات کے بارے میں کچھ بات ہوگی، اور حج کا جہاں سے آغاز ہوا تھا یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی بات ہوگی۔ جیسا کہ بچوں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات اپنی زندگی کے اندر لا سکیں کہ دین عبادات ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر یہ احکامات لانے کی کوشش کریں گے تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نہ صرف خوبصورت ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے بابرکت بھی ہوگی، اور اس کی برکات کی وجہ سے ہماری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ اسٹڈیز کے ہیں، جاب کے ہیں، یا کوئی اور ہماری کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں جو کہ آگے لے جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بے حد مدد فرمائیں گے۔ قناعت کے اوپر بچوں پچھلے ہفتوں سے بات چل رہی ہے، اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی حکمتوں پر بھروسہ رکھیں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ کریم کی رضا کے مطابق گزاریں۔ یعنی کہ اگر آپ کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں یا برے حالات آتے ہیں، ہر دو صورتوں کے اندر اللہ پہ بھروسہ مکمل رکھیں کہ انشاءاللہ اچھے حالات پھر آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے حالات کو بدل دیں گے۔ اور پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام معاملات، آپ کی ایگزامز کے معاملات ہیں، آپ کی اسٹڈیز کے معاملات ہیں، آپ کے دوسرے بچوں کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملات ہیں، اور انشاءاللہ آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جاب یا آپ کے کاروبار میں جو معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے ہیں۔ تو اس میں ہوس نہیں کرنی، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ دوسروں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھی جائے تو اپنے اندر نہ صرف اس کی خواہش ہو بلکہ اس خواہش کو لے کے پھر اس کے پیچھے پڑ جائے انسان، کہ جب تک اس کا حصول نہ ہو جائے وہ چین سے نہ بیٹھا جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جائز چیزوں کے لیے جائز مقاصد کے ساتھ محنت ضرور کرنی چاہیے، جیسے پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی، لیکن جو ہے مکمل توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اور اللہ کے اوپر جو توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات بچوں آج کی، کہ عبادات کے علاوہ دنیا کا ہر کام اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کریں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو اس نیت سے پڑھنے بیٹھیں کہ اس کے ذریعے آپ حلال رزق کمائیں گے، اس کے ذریعے آپ کے اندر شعور آئے گا، اس کے ذریعے آپ اپنے معاشرے کی خدمت کریں گے۔ تو یہ تمام نیک نیتیں جو ہے وہ اگر آپ کر کے بیٹھیں گے تو اس کا ثواب ہوگا، اور یقیناً جب آپ معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، حلال رزق حاصل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ کھیلنے جاتے ہیں تو اس نیت سے کہ کھیلنے سے صحت ملتی ہے، اور صحت مند انسان جو ہے بھرپور طریقے سے نہ صرف عبادات کر سکتا ہے بلکہ اس کے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایک بیٹا یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بھائی یا بہن ہونے کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، وہ تمام
جو ہے اگر آپ کی صحت ہوگی تو وہ تمام کی تمام آپ اپنی مکمل طور پہ ادا کر سکیں گے. آپ کی جو بھی ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے اور زیادہ مددگار ہوں گے. تو جب اس نیت سے آپ کھیل کود کریں گے، جائز کھیل کود کریں گے، تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو یہ دو مثالیں ہم نے آپ کو بتائیں، لیکن آپ نے ہر کام جو بھی زندگی کا کام ہے اس میں اگر نیت یہ رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو نہ صرف اس کام میں آسانیاں بھی ہوں گی بلکہ وہ کام ہمیں اللہ کے نزدیک بھی کر دے گا. پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا بچوں کہ اگر کوئی مقصد یا خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تو اس غور کرنے میں آپ نے ہمیں ایک سوال و جواب بھی بھیجنے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر غور کیا اور آپ کو اس میں آپ نے جو سٹیپس ہم نے آپ کو بتائے تھے ان سٹیپس کے اوپر آپ نے عمل کیا کہ نہیں، اور عمل کرنا شروع کیا کہ نہیں. تو اس کے اوپر آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. وہ سٹیپس ہم دہرا دیتے ہیں کہ اگر کوئی خواہش یا مقصد پوری نہیں ہو رہی تو کیا یہ مقصد جائز ہے. پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مقصد جائز تھا کہ نہیں، اور اگر وہ جائز مقصد ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا اس درجے کی محنت کی ہے جو اس کے حصول کے لیے مددگار ثابت ہو. تو یعنی کہ دعا کی تھی، محنت کی تھی، اور محنت کرنے کا جو حق ہے اور آپ کے بحیثیت انسان آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں کیا اس کے لیے آپ نے محنت کی تھی کہ نہیں. تو اگر اس کا جواب بھی ہاں میں ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تدبیر بھی اختیار کی ہے کہ نہیں، یعنی کہ دعا کی تھی کہ نہیں. اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو گائیڈ لائن آپ کے ٹیچر دیتے ہیں ایگزامز کے لیے، پڑھنے کے لیے، آپ کے بڑے آپ کو گائیڈ لائن بتاتے ہیں، تو کیا ان تدابیر کو آپ نے اختیار کیا کہ نہیں. تو یہ تین وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم جن پہ غور کریں گے کہ اگر ہم نے یہ سارا کیا اور اس کے باوجود بھی ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا تو اس میں اللہ کی رضا ہے، لہٰذا شکر ادا کر کے کسی اور جائز اور اعلیٰ مقصد کے حصول کی کوشش کی جائے. تو اس کے اوپر اگر آپ نے ہمیں اس ہفتے نہیں بھیجا تو کوشش کریں کہ اگلے ہفتے آپ ان مقاصد اور خواہشات کے پورے ہونے کے لیے ہمیں آپ لکھ کے بھیجیے گا، ہم سے شیئر کیجیے گا. کچھ بچوں نے آج ہم سے شیئر کیا، ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. لیکن باقی بچوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ہفتے شیئر نہیں کیا تو اگلے ہفتے ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے بعد ہم نے ایک کوشچن بھی آپ کو دیا تھا ایک اور، کہ اپنے اوپر غور کر کے بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی سب سے زیادہ حرص ہوتی ہے. کھانے کی، تفریح کی، گپ شپ کی، سونے کی، موبائل گیم کی، یا سوشل میڈیا کی، یا کوئی اور. تو اس کے اوپر ہمیں عائشہ نے لکھ کے بھیجا کہ ان کو موبائل گیم کی حرص ہے. تو موبائل گیم میں اگر وہ گیم جائز قسم کی گیم ہے اور اس میں آپ وقت ضائع نہیں کرتے تو مقرر وقت کر کے، یعنی کہ ایک وقت کا تعین کر کے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اس گیم کا کھیلنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھانے میں اس میں مدد ملے. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اس گیم میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو. تو بڑوں کی مدد لی جائے، پہلے بڑے اس کو دیکھ لیں. اور دوسرا یہ کہ اس گیم کے کھیلنے میں نماز یا آپ کی باقی عبادات، آپ کے اسکول کا کام، گھر والوں کے احکامات کوئی اس میں خلل نہ آئے. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو آپ جو ہے وہ ایک وقت مقرر کر کے اس گیم کو کھیلیں. وقت سے زیادہ نہ کھیلیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس گیم کی جو ہے شوق جو ہے وہ ایک مخصوص اور محدود لمٹ کے اندر رہے گا جو کہ جائز ہے، اور اس کے باہر آپ کو نہیں جائے گا. اور یہ پریکٹس کرنے سے عائشہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں باقی چیزوں کی حرص جو ہے وہ بھی آپ اس پہ قابو پانے کا طریقہ سمجھ پائیں گی اور اس کے اوپر قابو پا لیں گی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اور باقی بچے بھی ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ کس چیز کی حرص ہے تاکہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں پھر ڈسکس کریں، بتائیں کہ اس کو کیا وہ حرص صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کس طرح سے ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا. گوہر بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہانی سنائیں، پھر ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس کے پر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، آج ہم جو کہانی، جو واقعات آپ کو بتائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہیں. چونکہ عید بھی آ رہی ہے، عید کے دن چل رہے ہیں،
تو اسی مناسبت سے آپ کو ہم ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ان میں سے یہ واقعات ہم آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں، اب ان کی تھوڑی سی ریویژن ہوگی انشاءاللہ۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو تب ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو ایک ویران وادی کے اندر جا کر صحرا کے اندر چھوڑایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے، اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر ایک دور جگہ پر چلے گئے جو کہ آج کل مکہ کہلاتی ہے۔ اس وقت وہ بالکل ویران تھی، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ تو وہاں پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اکیلا واپس آ گئے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے اوپر وہ بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے کئی بار پوچھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش رہے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کیونکہ پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا کہا ہے؟ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا جس کی ان کو اجازت ملی، تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو پھر بچوں کیا ہوا کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، ان کو پیاس لگی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی ڈھونڈنے کے لیے ایک سائڈ پر ایک پہاڑی کی طرف بھاگیں جس کو صفا کہتے ہیں، وہ صفا کی طرف بھاگیں، اوپر گئیں کہ دیکھیں شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں سے پانی نظر آ جائے۔ پھر واپس بھاگتی ہوئی آئیں، دیکھیں کہ کہیں بچے کو تو کچھ نہیں ہو گیا، بچہ رو رہا ہے، بچے کے پاس آئیں۔ پھر دوسری طرف گئیں، دوسری پہاڑی کی طرف جس کو مروہ کہتے ہیں۔ اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ بھاگ کے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے ان کے پاؤں کے قریب سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے اس صحرا میں پانی پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ زمزم کے رک جاؤ تاکہ وہ پانی کہیں بہت زیادہ ہی نہ پھیل جائے۔ تو پھر وہ پانی پھیل گیا، انہوں نے اس پانی کو اکٹھا کر لیا اور پینے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں پر پرندے آنے لگ گئے۔ پھر جو قافلے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا پانی کی تلاش میں، وہ یہاں آ گئے اور آہستہ آہستہ یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بن گئی۔ اس کے بعد بچوں کچھ عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو خواب آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کو کئی بار یہ خواب آیا، اور نبی کا خواب کیونکہ وہی ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً بولے کہ ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک جگہ پر گئے جہاں پر انہوں نے ذبح کرنا تھا۔ رستے میں کئی بار شیطان نے ان کو بہکانے کی، بہلانے کی کوشش کی جس کے وہ یہ نہ کریں، کیونکہ بیٹا ہے اس کو ذبح نہ کریں۔ شیطان نے بہت وسوسے ڈالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری، پتھر مارے اور وہاں سے بھگا دیا اور اس کی بات نہ مانی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی گلے پہ جب چھری پھیرنے لگے تو چھری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ نہ چلے، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جس کو حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر لیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اپنے وعدے کو، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ انہوں نے تو اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا، اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنے دل کا ٹکڑا ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم قربانی ان کی قبول فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر یعنی خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔
حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کے گرد ہم آج طواف کرتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دی، جس کے بعد جوک در جوک مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ آنے لگ گئے۔ تو بچوں، یہ تھی مختصر سی کہانی جو حج سے متعلق، اور جس کے اندر ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا بتایا۔ اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی آپ نے ابھی گوہر بھائی سے سنی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا اسباق ہیں۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلائیڈ ہم نے شیئر کی تھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصص الانبیاء میں کہانی چل رہی تھی کہ جو ہے وہ کس طرح سے شیطان نے ان کو ورغلایا تھا، اور کیسے انہوں نے اپنی سب سے قربان چیز جو کہ ان کے بیٹے بڑھاپے کی نشانی ان کو ملی تھی، ان کو قربان کیا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کی اس قربانی کو پسند فرمایا، اور ایک بکرا یا ایک دمبا جو ہے وہ بھیجا گیا آسمانوں سے، وہ ایک جانور بھیجا گیا تاکہ اس کی قربانی دی جائے، اور اس کی یاد میں اب ہم جو ہے یہ قربانی کرتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی جو بھی واقعات اور حالات ہیں وہ پھر سب کے سب حج کے اندر آ گئے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنا، وہ اب صحیح کے ارکان میں آ گیا، اور جو جمرات یا پتھر مارے گئے تھے شیطان کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اب شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے ایام میں۔ ہم نے اس کی کچھ تصویریں آپ سے شیئر کی ہیں، آپ یقینی طور پہ اس سے جو ہے وہ آگاہ ہوں گے، فیملیئر ہوں گے ان ارکان سے، دیکھتے ہوں گے جو ہے مختلف میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر۔ تو یہ قربانی کی جو رسم ہے اور عید ہے اور حج ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جو کہ اس کہانی پہ پہلے بات ہو چکی ہے ہماری۔ تو اور جب ہم نے وہ کہانی بتائی تھی اس وقت ہم نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا بچوں کہ اللہ کا حکم ہر محبت اور حکمت پر غالب رکھنا اصل اطاعت ہے، اور یہ آج بھی ہمارا جو مین ٹاپک تھا حرص و ہوس کا، اس کے سلسلے میں بھی بات ہوئی تھی۔ ایک طرح سے یہ اسی کا ریویژن ہے، اور پھر یہ کہ انبیاء وحی کے پابند تھے، ہم شریعت کے ہیں کہ انبیاء کرام کے اوپر تو وحی آتی تھی تو وحی کے مطابق کام کرتے تھے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ ہمیں جو شریعت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بس اس شریعت کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے، اور اسی کے ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اور وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، تو بس جو اللہ کی شریعت آ چکی ہے اس کے اوپر ہمیں صرف عمل کرنا ہے۔ آج کی کہانی کے اسباق بچوں، حج جو ہے یہ ایک محبت والی عبادت ہے، کیونکہ جو حج پہ آتا ہے اس کی کوشش، وقت، مال، ہر چیز قربان ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز کی قربانی دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے ہاں یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی محبت کے آگے باقی تمام محبتیں ہیچ ہیں، تو وہ اپنی ہر چیز اللہ کے آگے قربان کر دیتا ہے، وہ اس کا وقت ہے، اس کی کوششیں ہیں، یا اس کا مال ہے۔ اور پھر اس کو ایک اس طرح کے لباس کے اندر ہوتا ہے جو کہ عام حالات میں اس طرح کا لباس نہیں پہنا جاتا، یعنی کہ اس میں عاجزی بھی ہے، اس کے اندر انکساری بھی ہے، خوشبو نہیں لگانی، صاف ستھرا نہیں ہونا، تو ایک طرح سے پراگندہ سا، ایک طرح سے جو ہے بے حال سا انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور اللہ کو جو ہے وہ پھر اپنی فریاد اور اپنی دعائیں اور اپنی مناجات بھی پیش کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو کہ تمام محبتوں کی اصل ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں آج کی قصص الانبیاء میں پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا جانور جنت سے آیا تھا، لہٰذا قربانی کا جانور اپنی حیثیت کے مطابق خریدیں، یعنی کہ جتنا اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے، اور یہ بات خصوصی طور پہ والدین کے لیے ہے، بچے تو یقیناً قربانی کا جانور نہیں خریدتے، لیکن بڑے جو ہیں وہ جب قربانی کا جانور خریدیں تو اس میں پھر پیسے کو نہ دیکھیں، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے آج کل، تو مہنگائی کو بھی پیش نظر جو ہے نہ رکھیں، اور جو کر سکتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب کہ ہم اپنی جان مال اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چیز جو ہمیں اس کہانی سے آج پتہ چلی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد تھے، اس لیے محبوب تھے اپنے والد کو، تو اپنے محبوب سے محبوب چیز بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سب سے محبوب چیز بچوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نیند۔
تو بچوں کو اپنی نیند قربان کر کے وہ نماز کے وقت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. یا سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلتے رہنا. تو اس کا وقت کم سے کم کیا جائے. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ گیم جائز ہونی چاہیے اور اس کا پھر ایک وقت مقرر ہونا چاہیے. اور خصوصی طور پہ اگر نمازوں کے اوقات اور پڑھائی کے اوقات اور کھیل کود، باقی جو آپ کی جسمانی کھیل کود ہے اس کے اندر کے اوقات میں یہ چیز آ رہی ہے تو اس کو بالکل قربان کر دینا چاہیے کہ نہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے زیادہ قریب کرنے والی ہیں. ان میں چونکہ ہماری نیک نیتی شامل ہوتی ہے تو ہم ان کو فوقیت دیں اور ان چیزوں کو قربان کرنا سیکھیں. اور اگلی بات یہ کہ قربانی کا جانور جب قربان کرتے ہیں تو مقصد کیا ہونا چاہیے. جب آپ لوگوں کے گھروں پہ انشاءاللہ قربانی ہوگی تو اور اگر آپ اس قربانی میں شریک ہو سکیں تو اس وقت ذہن میں یہ رہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جا رہی ہے. اور پھر اس قربانی کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر بھی آ جائے کہ ہم اپنی محبوب چیزیں قربان کر سکیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. جلدی سے بچوں کے کام کی طرف آتے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے کریٹو ورک کی طرف دھیان دلوایا تھا تو حلیمہ صدیقی اور یاسر صدیقی نے بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ہمیں اپنے جو ہیں وہ حالات لکھ کے بھیجے ہیں اور اپنے اعمال لکھ کے بھیجے ہیں. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام جو ہے وہ ہم لوگ اسکول جاتے ہوئے کرتے ہیں، دوستوں کو کرتے ہیں، یاسر کبھی کبھی نہیں کرتے، اساتذہ کو، ٹیچرز کو ہم کرتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسروں کے لیے ہم خیر خواہی کا انتظام کرتے ہیں. جب ہم اپنے دوستوں اور کزن کے گھر جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر کے خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم بڑوں اور چھوٹوں دونوں کا احترام کریں. سو ہم کوشش کرتے ہیں پھر ان سے نہ لڑیں. بہت ضروری کوشش ہے یہ کہ نہ لڑیں اور ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور ایک دوسرے کی چیزیں دے دی جائیں، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کیا جائے. اور دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے، دوسروں کی عزت کرتے ہیں. ہم کھانے پینے کی چیزیں ضائع نہیں کرتے. آج ہی بچوں ہم ایک جگہ پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کل اس ہوٹل کا ویسٹیج 52 کلو تھا جو کہ 220 لوگوں کی خوراک کے لیے کافی تھا. تو ویسٹیج جو ہے یہ چیزوں کو ضائع کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کیونکہ کتنے سارے لوگوں کا رزق ہوتا ہے اس کے اندر. اور لالچ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حلیمہ اور یاسر جو لکھ کے ہمیں بھیج رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے فرمایا کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور لالچ سے محفوظ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اچھی عادتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، ٹیچرز بھی ہمیں اچھی عادتیں سکھاتے ہیں، گھر والے بھی اچھی عادتیں سکھاتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو بچوں واقعتاً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں والدین، ہمیں ماحول، ہمیں اساتذہ ایسے دیے ہیں جو کہ ہمیں اچھی چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں. اور اس کے بعد حلیمہ صدیقی جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بہت سارے گول ہیں لیکن جو 3 ان کے زندگی کے مقاصد ہیں، اعلیٰ مقاصد ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ اسکول میں بہت زیادہ محنت کریں تاکہ یہ خود سے پھر اپنے اچھی جاب حاصل کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں. دوسری ان کی جو خواہش ہے وہ آرٹ ہے. تو کوشش بھی کرتی ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بنا سکیں اور ان کی ہینڈ رائٹنگ اگر انہوں نے خود لکھا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ کوشش کرتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خصوصی طور پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اندر اچھی عادات جو ہیں وہ آ جائیں تاکہ میں جنت میں جا سکوں. آمین. اور نہ صرف جنت میں جا سکیں بلکہ اس دنیا کو بھی آپ جنت بنا سکیں. نہ صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام کائنات کے لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ دنیا کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یاسر صدیقی بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے مقاصد میں ہے کہ سخت محنت کرنا تاکہ یہ فرسٹ پوزیشن لے سکیں. بہت اچھا جو ہے یہ جذبہ ہے. اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ درود شریف پڑھیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تاکہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر میں درود شریف کا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور جس میں حلیمہ ہمیشہ جیت جاتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ یاسر ضرور اس میں آگے آئیں گے. تو بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا بچوں آپ لوگوں نے اپنے حالات ہم سے شیئر کیے، پڑھ کے خوشی بھی ہوئی. باقی بچوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بھی شیئر کرنے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. یاسر صدیقی کا جو ہے وہ نمازوں وغیرہ کا معمول بھی ابھی تک یہیں پہ تھا تو وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا. فاطمہ شہزاد کا ہمیں کام ملا، فاطمہ شہزاد کا پچھلے ہفتے کا اور اس ہفتے کا منون ویسا ہی کام چل رہا ہے. فاطمہ آپ بھی ہمیں لکھ کے بھیجیے گا اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں بہت خوبصورت
अंदाज में लिख के भेजेंगे। और आयशा आप भी, आयशा का एक अच्छी आदत में ज़रा सा तब्दीली थी तो हमने वो आपसे शेयर कर दिया, बाकी इनके पिछले हफ्ते जैसे ही अमाल हैं। और मोहम्मद बिन शहजाद के अच्छी आदत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बाकी पिछले जो है हफ्ते की तरह के हालात हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का वक्त आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी और कुर्बानी के जज्बे को हासिल करने के मुताबिक गुजरेगी। इसके बाद आमिर उस्मान साहब जो हैं उनसे हम इस्तदा करते हैं कि वो अगला सेशन शुरू करवाएं। उसमें दुआ भी होगी और जो कुछ अभी तक हमने सुना उसके ऊपर रिवीजन भी होगी। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।